اللہ تعالیٰ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتی ہوئی زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کے وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا تمہیں کوئی سن نہیں رہا، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تبھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ بس وہی ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ کبھی کبھار نہ سامنے والا شخص قصوروار ہوتا ہے نہ آپ کی غلطی ہوتی ہے، بس نصیب ہی ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جدائی پر اختتام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے مانگنے میں کمی تھی یا اللہ کے سننے میں کمی تھی۔ یہ آزمائش کا حصہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہے کیا اس چیز کے لیے صبر کر پاتے ہو، اور یقین کا امتحان ہوتا ہی تب ہے جب ہر چیز ممکن دکھائی دیتی ہے لیکن پھر بھی دل اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پر وہ برے کو بہتر بھی بنا سکتا ہے، اور ناممکن کو ممکن بھی۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ نہیں ملتے لیکن نصیب کے بچھڑے ہوئے ہمیشہ مل جایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، دعائیں دیکھتا ہے، تڑپ دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کی عطا میں سب سے بڑا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت رحمت ہے، اور وہ مدد کی پکار پہ ہمیشہ رحم فرماتا ہے اور یقین کی پکار پر معجزے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک ہی لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا، اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقیوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ اس کی دسترس میں بھی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچھ منصوبہ ساز ہے۔ خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے
دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ پاک کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو وہ اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ وہ اندھیرے سے ڈرنے والے لوگ آج تنہائی میں خوش رہا کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے سب سے لاڈلے بچے آج تنہائی میں بہت رویا کرتے ہیں، ان کے غموں سے بہت انجان ہے یہ دنیا۔ کبھی ان کو تنہا دیکھنا کہ یہ کتنا بے بس ہو جایا کرتے ہیں، وہ دنیا کی روشنیوں سے اکتا کر اپنی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیا کرتے ہیں۔ لبوں پر ان کے کسی بات کا شکوہ نہیں ہوتا، مگر تنہائی میں یہ خود سے بہت شکایت کرتے ہیں۔ خوش مزاج لوگ نہ جانے کب اور کیوں اندھیرے سے اور تنہائی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، بچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔